ایک دن مسجد نبوی میں کچھ صحابہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے اور انہیں فرمایا کہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ ایک صحابی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ سنو، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو: دجال، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج اور ماجوج، ایک دھواں جو پوری زمین کو اپنی کنٹرول میں لے لے گا، ایک عجیب جانور کا آنا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ سورج کا مشرق کی جگہ مغرب سے نکلنا، مشرق، مغرب اور عرب میں زمین کا دنسنا، اور آخر میں ایک بہت ہی خطرناک آگ جو پوری دنیا کے انسانوں کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سب کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گا۔ ہم سب کو اچھے سے پتہ ہے کہ آج کل دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی، جو پوری دنیا کی آبادی کی 1% لوگ بھی نہیں ہے، انہوں نے فلسطین، عراق، سیریا اور دنیا بھر کی لاکھوں معصوم مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے، اور آج بھی اسی طرح کنٹینیوسلی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اور دنیا کے 2 بلین مسلمان بجائے اس کے کہ اپنے ان سب سے بڑی دشمنوں کے لیے ایک ہو جائے، وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کئی حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ ورنہ دنیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کا مقابلہ یہودیوں سے ہو جائے تو ایک یہودی کا مقابلہ 133 مسلمان کریں گے۔ لیکن پھر بھی مسلمان نمبرز میں زیادہ ہونے کے باوجود آج دنیا کی ہر چیز میں سب سے پیچھے ہے، اور انہی حالات کی پروفیسی آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ آخری زمانے میں اسلام کے دشمن مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں گے جیسے کچھ بھوکی لوگ بغیر کسی ڈر کے کالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف اور ڈر نکال دیں گے، اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دے گا، جس کا مطلب ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اب اگر حدیثوں پر غور کیا جائے تو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ایگزیکٹلی یہی وہ آخری دور ہے، کیونکہ قیامت کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں حدیثوں میں بیان ہوئی ہے وہ سارے کے سارے پورے ہو چکے ہیں، اور اب بس بہت جلد بڑی بڑی نشانیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان اہل بیت میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بالکل باقی بچوں کی طرح بڑا ہوگا اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے گا، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات کے اندر بالکل چینج کر لے گا، اور اسی چینج کے بعد ان میں ایک لیڈر، ایک بادشاہ بننے کی ساری کوالٹیز آ جائیں گے، جس کے بعد مکہ میں لوگ ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے۔ لیڈر بننے کے بعد وہ مسلمانوں کی ایک آرمی بنائے گا، اور ایسا ایسا مضبوط ہو کر وہ مسلمانوں کو یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کے ظلم سے بچائے گا، اور اپنے دشمنوں کو شکست دے کر وہ پوری دنیا کو امن اور چین سے بھر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر صرف امام مہدی کے آنے کا ویٹ کریں۔ یاد رکھنا، امام مہدی صرف ایک بادشاہ اور امام ہوں گے، اور ان کی طاقت تم ہوں گے، تو تیار رہنا۔ جیسے ہی امام مہدی پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو یہ بالکل وہی ٹائم ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک شخص اپنے عجیب کاموں کی وجہ سے لوگوں میں بہت ہی زیادہ وائرل ہو جائے گا، اور اس آدمی کے پاس ایسی پاورز ہوگی کہ وہ لوگوں کو کھانا بھی دے گا، بارش بھی برسائے گا، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ بھی کرے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے عجیب کام کرے گا۔ اور یہ شخص اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے کام دیکھ کر بہت جلد لوگ اس کے دھوکے میں آ کر اس کو اپنا خدا ماننے لگ جائیں گے،
اور جو بھی شخص اس کی خدائی سے انکار کرے گا I do not believe in you. You are not God. تو وہ آدمی اس کو سخت ترین سزا دے گا، اور یہ شخص ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو ظلم اور بے انصافی سے بھر دے گا، اور اس کو سب سے زیادہ سپورٹ یہودیوں کی طرف سے ملے گی، بلکہ یہودی تو اس کو اپنا مسیح بھی مانتے ہیں، اور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن دجال ہوگا۔ آہستہ آہستہ دجال اتنا پاورفل اور خطرناک ہو جائے گا کہ مسلمان اور ان کی لیڈر امام مہدی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس جھوٹے مسیح دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا سچا مسیح بھیجے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد زیادہ تر عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کی بجائے اب انہیں اللہ کا بندہ مانیں گے، اور پھر دنیا سے اسی فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، جسے اسلام میں ملحمۃ الکبریٰ اور یہودیوں کے تورات کے مطابق آرمیگیڈن کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ شام میں شروع ہوگی، اور اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ اس جنگ کی ہر 100 لوگوں میں سے 99 لوگ مریں گے اور صرف ایک شخص زندہ بچے گا۔ مطلب اتنے لوگ مریں گے کہ ساری دنیا لاشوں سے بھر جائے گی، اور اگر پرندہ ان کے اوپر سے گزرے تو اسے لاشوں کے علاوہ کہیں پر بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور اسی خطرناک جنگ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد پوری دنیا پھر سے انصاف اور امن سے بھر جائے گی، اور پھر امن سے 7 سال حکومت کرنے کے بعد حضرت امام مہدی وفات ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی نئی لیڈر بن جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر حکومت کریں گے، اور پوری دنیا میں ہر جگہ لوگ خوشی خوشی رہیں گے۔ لیکن پھر اچانک ایک دن زمین ہلنا شروع ہو جائے گا، اور دور دور سے آہستہ آہستہ چیخوں کی آوازیں آنے لگیں گی۔ تھوڑی دیر بعد یہ آوازیں اور شور ایک دم تیز ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنا تیز ہوگا کہ لوگ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگ جائیں گے، اور لوگ بار بار اس طرف دیکھیں گے جہاں سے آوازیں آ رہی ہے۔ اچانک انہیں کچھ ایسے لوگ بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے جن کے چہرے وائٹ اور بال چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور وہ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے کہ دور سے ایک سیلاب کی طرح دکھیں گے، اور ان لوگوں کا صرف ایک ہی کام ہوگا، تباہی ہی تباہی۔ دنیا کی ہر چیز کو تباہ کریں گے، کھانے کی ساری چیزوں کو کھا جائیں گے، اور سمندروں کا پانی بھی سارا کا سارا پی جائیں گے۔ ان کی یہ تباہی دیکھ کر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے اپنی فریاد کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی مخلوق یاجوج اور ماجوج کو ختم کر دیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کے ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر سے لوگ دنیا میں خوشی خوشی رہیں گے، سارے لوگ مسلمان ہوں گے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن اسی طرح 7 سال گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ پھر سے اسلام کو چھوڑ دیں گے اور گناہ کے کام شروع کریں گے، اور وہی زمین جو اس سے کچھ ہی وقت پہلے امن اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا ایک دفعہ پھر سے ظلم کے اندھیروں میں چلا جائے گا۔ اور جب یہ ظلم اور بے انصافی بڑھ جائے گی تو اچانک ایک دن صبح کے ٹائم لوگ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ سورج پہلے جہاں سے نکلتا تھا اب بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ سے نکلا، مطلب سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور یہ قیامت کی سب سے خطرناک نشانیوں میں سے ہوگی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم اور لوگوں کو اپنی سچی نشانیاں بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کلیئرلی یہ آرڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر ان نشانیوں کے باوجود بھی لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجیں گے، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم، فرعون اور اس کی قوم۔ اور ایسے ہی جب آخری زمانے میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال جیسی سچی نشانیاں دیکھیں گے لیکن پھر بھی وہ سچے دل سے اسلام قبول نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گا جیسے پہلے قوموں کے ساتھ کیا تھا۔ اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو یہ انسانوں پر اتنا سخت دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن توبہ کے دروازے بند فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی شخص ایمان لائے گا تو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ مطلب اس دن کے بعد جو پہلے سے مسلمان ہوگا وہ اینڈ تک مسلمان رہے گا، اور جو کافر ہوگا وہ اپنے اس کفر کی حالت میں مرے گا۔
لیکن لوگوں کو آپس میں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر۔ پھر اسی ڈیفرنس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک اور بڑی نشانی کو بھیجے گا، دابۃ الارض، the beast of the earth۔ No one escapes me. یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا جو صفا کی پہاڑی سے نکلے گا، اور اسی جانور کے جسم دوسرے جانوروں کے میکسچر سے بنا ہوا ہوگا، مطلب اس کا سر اور چہرہ بیل کی طرح ہوگا، Is over. آنکھیں خنزیر کی طرح، گردن اونٹ کی طرح، اس کی کان ہاتھی کی طرح اور سینہ شیر کی طرح ہوگا۔ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اور اس جانور کی سب سے عجیب بات یہ ہوگی کہ وہ عام انسانوں کے ساتھ ان کی لینگویج میں باتیں کرے گا، Is over. اور اسی جانور کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ جانور پوری دنیا میں گھومے گا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے مسلمانوں پر اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں پر مارک کرے گا۔ مارک کرنے کے بعد مسلمان کا چہرہ تو چمک جائے گا، لیکن کافروں کا چہرہ کالا اور سیاہ ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں لوگ اس سے اس ڈر کی وجہ سے بھاگیں گے کہ وہ ان پر مارک نہ لگائے، لیکن پوری دنیا میں اس جانور سے کوئی بھی شخص نہیں بچے گا۔ مطلب دنیا میں جو لوگ بھی رہ رہے ہوں گے ان کو دنیا میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ پوری دنیا کے انسانوں کو مارک کرنے کے بعد اس جانور کی مشن ختم ہو جائے گی اور پھر وہ اچانک کہیں غائب ہو جائے گا۔ اب اس جانور کے غائب ہونے کی کچھ ہی وقت بعد اللہ تعالیٰ ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا بھیجے گا۔ یہ ہوا ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت آئے گی جب مسلمان اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں گے، اور یہ ہوا آرام سے ان سارے مسلمانوں کی جان لے گی جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ مطلب اس ہوا کے آنے کے بعد سارے مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور صرف کافر زمین پر رہیں گے، اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک آگ بھیجے گا۔ یہ آگ یمن سے نکلے گی اور دنیا میں موجود سارے لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گی، اور صرف زندہ لوگ ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان ساروں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ انہیں محشر میں جمع کرے گا، اور پھر